السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر، جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ کو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی پیاری مجلس کو شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں چھوٹی موٹی پریشانی پر بہت پریشان، کبھی مایوس، کبھی بالکل ہی ایسے ہو جاتے ہیں پریشان، لیکن ہماری زندگیاں بہت عام، یعنی کہ ہم وہ ذمہ داری بھی نہیں نبھا رہے۔ روز کی روٹین ہے، کھانا پینا، نماز پڑھ لی یا سچ بول لیا یا کسی کی مدد کر دی، بس جو ہماری جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ابھی ہم نہیں نبھا رہے۔ لیکن ہم کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم مشکل میں اپنے آپ کو بہت زیادہ سٹریس لے آتے ہیں اپنے اوپر۔ لیکن ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی تھی، وہ جب ذمہ داری پڑی آپ کو، اور 3 سال آپ کی خفیہ دعوت کے، اور پھر جب علی الاعلان جب آپ نے دعوت کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، اتنا خوبصورت آپ کا دل، اتنی خوبصورت آپ کا اخلاق، اتنے خوبصورت آپ کا بولنے کا انداز تھا، اور آپ صادق اور امین کہلاتے تھے مکہ میں۔ اور وہ لوگ جو ہے، جب آپ نے علی الاعلان دعوت کا اعلان کیا، دعوت دی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب رہو گے۔ تو یہ جو بات تھی ایک اللہ کی عبادت کی، ایک اللہ کے سے دعا کرنے کی، اللہ کو ڈائریکٹ پکارنے کی، اللہ ہی کی عبادت کرنے کی، اللہ اور اپنے درمیان کسی چیز کو بیچ میں نہ لانے کی جو دعوت ہے، لا الہ الا اللہ، یہ اس وقت کے مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ لوگ مسلمان تھے جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرمائے گئے تھے، وہ مسلمان تھے، لیکن وہ اسلام کو بہت دور
کر چکے تھے، اور اپنی بہت ساری چاہتیں، بہت ساری ہستیاں بنا لی تھی انہوں نے، بہت ساری ہستیاں، 360 تو بت تھے ان کے، ان کے انہوں نے جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، ہم سب جانتے ہیں۔ اور وہ بت کون تھے؟ وہ بزرگ تھیں، ہستیاں تھیں، لات، منات، عزا، یہ جو کیا تھے؟ یہ انسانی ہستیاں تھیں۔ کوئی جنوں میں سے تھی، کوئی انسانوں میں سے تھی، لیکن یہ وہ ان کے نزدیک معزز ہستیاں تھیں جو بہت پہنچی ہوئی تھی۔ تو بنیادی چیز جو تھی ان کی عقیدے کی خرابی ہو چکی تھی۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے تھے، اللہ کو خالق، رازق، مالک مانتے تھے۔ یہ بات میں اس لیے بار بار کرتی ہوں کہ ہمیں یہ بات باور ہو جانی چاہیے کہ ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں، بت پرست سمجھتے ہیں، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اللہ ہی کو خالق، رازق، مالک مانتے تھے۔ یہ بات بار بار بتانے کی اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں یہ کانسیپٹ دے دیا گیا ہے، جیسے ہندوستان میں ہندو رہتے ہیں انڈیا میں اور وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ایسے ہی وہ بھی تھے۔ نہیں، ایسے نہیں تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، وہ حج کرتے تھے، وہ حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پلاتے تھے، حاجیوں کے لیے شوربے میں روٹی بھگو کر انہیں کھانا کھلاتے تھے۔ وہ حج کے سیزن میں بہت زیادہ سخاوت پر اترتے تھے کہ یہ بہت اچھا کام ہے، انہیں سکون ملتا تھا۔ خوش کس کو کرتے تھے؟ اپنی بزرگ ہستیوں کو۔ ان کے تسکین کا باعث کون بن چکے تھے؟ بزرگ ہستیاں۔ ان کے ہی آگے جھکتے تھے، انہی سے ہی مناجات، انہی سے ہی دعائیں، انہی کے نام کے نذرانے کرتے تھے، اور اللہ کو بھی مانتے تھے۔ یہ ہے خطرناک عقیدہ، اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی تعظیم کرنا۔ یہ چیز ان میں آ گئی تھی، تو اس چیز کی درستگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں مبعوث فرمایا، اور جب ان کو علی الاعلان دعوت دی تو اسی دوران جو ہے حج کا سیزن بھی قریب تھا، تو انہوں نے جو لوگ تھے جو اس چیز کو مان نہیں رہے تھے، یا جنہیں اپنے بزرگوں کی بتوں کی تعظیم بہت عظیم تھی، انہوں نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو بالکل جو ہے جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ اسی لیے ان کو کافر کہا جاتا ہے، انکار کرنے والا۔ کفرہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے انکار کیا۔ کفرہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے انکار کیا، بت پرستی نہیں۔ کافر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بت پرست ہوتے ہیں، نہیں، کفرہ کا مطلب ہے اس نے انکار کیا، اور کفرہ کا مطلب ناشکری بھی ہے، انکار کرنا، نعمت کا انکار کرنا، اللہ جیسی نعمت کا انکار کر دینا۔ جن کو اللہ مل رہا ہو، جن کو اللہ اپنی پہچان کروا رہا ہو اپنے نبی کے ذریعے، اپنے ہادی رہبر کے ذریعے، جن انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول مبعوث فرمائے ہوں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑا احسان انسانوں پر اس دنیا میں یہ ہے کہ اللہ نے ان کی رہنمائی، رہبری کے لیے انبیاء بھیجے ہیں، جو انہیں بتاتے ہیں، جو انہیں اللہ کی پہچان کرواتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جو لوگ اس چیز کو سب سے زیادہ جھٹلاتے اور ٹھکراتے ہیں، اس چیز کی قدر نہیں کرتے، تو یہ بہت بڑی جو ہے ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے یہ سوچنا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا۔ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، کفارہ کیوں کہا؟ کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کو نہیں مانا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم ایک خدا کی بات کرتے ہیں محمد، ہمارے بزرگوں کا کیا ہوگا جن کی ہم تعظیم کرتے چلے آ رہے ہیں ہمارے باپ دادا سے؟ ہم تو نہیں ان کو چھوڑ سکتے، یہ تو ہماری سفارش ہی ہیں، ہماری سفارش کریں گے۔ ایک تو یہ تھا، ایک تو یہ چیز بھی تھی، اور دوسری یہ چیز بھی تھی، ان کے شکوک و شبہات تھے کہ آخرت آئے گی کہ نہیں آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ یہ شکوک بھی ان کے دلوں میں ڈال دیا ہوا تھا۔ کس نے؟ اس بڑے دھوکے باز نے۔ وہ بڑا دھوکے باز اللہ سے ہٹا کر انسان کو اللہ کی مخلوق کے آگے جھکاتا ہے، سریر اور خوار کرتا ہے، اور پھر اپنا جشن مناتا ہے۔ جو بھی اس کے چنگل میں آ جاتے ہیں، اور جو اللہ سے ہٹ کر یا اللہ کے سامنے بھی جھکتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کے آگے بھی ہاتھ جوڑ جوڑ کر مناجات اور تعظیمیں کرتے ہیں، تو وہ شیطان کے لیے بڑی ہی کامیابی کی بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسان اس دنیا میں آیا ہے تو وہ ایک جنگ کی کیفیت میں ہے اس بڑے دھوکے باز سے، وہ جو نظر نہیں آتا۔ اور سب سے بڑا سب ترین دشمن وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کہتے ہیں نا کہ پیٹ پیچھے چھپ کے وار کیا۔ تو یہ وہ ہے جو چھپ کے پیچھے، پیٹ پیچھے وار کرنے والے کو پلٹ کر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ وہ دشمن ہے جو سامنے کھڑا ہے، دائیں کھڑا ہے، بائیں کھڑا ہے، پیچھے کھڑا ہے، اوپر کھڑا ہے، نیچے کھڑا ہے، سب جگہ ہے، ہر جگہ سے وار کرتا ہے۔ کہیں سے تو یہ پھسل جائے، کہیں سے تو پھسل جائے۔ اس کا سب سے پہلا حربہ یہی ہے کہ وہ انسان کو اللہ سے ہٹا کر یا اللہ کے آگے بھی جھکائے،
اور اللہ کی مخلوق کے آگے بھی جھکاتے ہیں۔ یہ ضلالت اس نے انسان کے اندر ڈالی ہے شروع سے ہی۔ قوم نوح میں بھی یہی بیماری تھی، قوم ہود میں بھی یہی بیماری تھی، قوم شعیب میں بھی یہی بیماری تھی، قوم لوط میں بھی یہی بیماری تھی۔ دوسری خرابیوں کے ساتھ ساتھ لوٹ مار اور ہم جنس پرستی کے علاوہ اور جو دوسری بیماریاں برائیاں تھیں ان کے ساتھ ساتھ یہ خاص تھی جو آ گئی تھی جب یہ اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے کہ جب قومیں اللہ سے ہٹ کر اوروں کو بھی یا اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شامل کر لیتی ہیں تو پھر ان کے لیے رسول آتے ہیں۔ لیکن اب خاتم النبیین رحمت للعالمین امام الانبیاء 1400 سال پہلے آ چکے، اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت للعالمین بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، بات کا جو کل کا جو چیز تھی وہ ہماری یہاں کمپلیٹ ہوئی تھی کہ حج کا سیزن تھا اور حج کا سیزن آ رہا تھا اور مشرکین مکہ جو تھے علی الاعلان دعوت نامے سے خوش نہیں تھے اور انہوں نے اس دعوت کا انکار کر دیا تھا، کفارہ انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اور پھر انہوں نے جو ہے پروپیگنڈک سازش کرنے کی کوشش کی کہ اب جو حج پر حاجی آئیں گے تو ان کے لیے ایسا سلسلہ کرو کہ طاق پر بیٹھو اور آنے والے قافلوں کو پہلے سے ہی آگاہی دے دو کہ یہاں مکہ میں ایک نیا دین چل نکلا ہے اور جو دین پھیلا رہا ہے وہ ایک جادوگر ہے، اس کے پاس آپ لوگ مت جانا۔ یہ چیز جو ہم نے کل دیکھی تھی۔ اور ادھر ابو لہب جو آپ کے چچا تھے، یہ حال تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا، جھٹلاتا چاہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دعوت دیتے اور وہ پیچھے سے آ کر کہتا اس کی بات مت ماننا، یہ کہ وہ ہے جادوگر ہے، یا جھٹلاتا جاتا اور تکلیف بھی پہنچاتا۔ اس طرح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی پہنچاتا۔ اس طرح اس حج سے جب حجاج واپس ہوئے تو پورے عرب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا پھیل گیا، کیونکہ ایک طرف مشرکین مکہ حاجیوں کو ورغلانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، پورا پروپیگنڈا چل رہا تھا مکہ میں حج کے سیزن میں، اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کام اور تیز کر دیا تھا، کیونکہ اب موقع تھا کہ دنیا بھر سے جو لوگ آئے ہیں ان کو میں صحیح دین کی سمجھ بتا دوں، صحیح دین کا بتا دوں، کہ انہیں پتا تھا کہ ایک آخری رسول نے آنا ہے۔ دنیا کے بہت سارے لوگوں کو، کیونکہ عیسائی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسائیت تھی، اور عیسائیوں کو بہت پتا تھا کہ اب ایک آخری رسول آنا ہے، اور جو حج کرنے کے لیے آتے تھے وہ کہیں نہ کہیں مطلب ہر مذہب سے کوئی نہ کوئی تعلق رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ حج تو شروع سے ہی ہے نا، اس لیے اچھا، تو مقابلے کی مختلف تدبیریں ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ حج کے بعد حج کا سیزن گزر گیا، ادھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی پوری کوشش کی دعوت پہنچانے کی، اور پیچھے پیچھے ابو لہب کس طرح سے تحقیر کرتا تھا، آپ کی تذلیل کرتا تھا اور جو ہے آپ کو تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ جو مشرکین مکہ کے جو لوگ تھے، جتھے کے جنہوں نے تیاری کی ہوئی تھی، وہ آنے والے قافلوں کو برخلانے میں جو ہے پوری کوشش کرتے تھے۔ تو کیا ہوا، حج کے بعد جب قریش اپنے گھروں کو واپس آ کر مطمئن ہو چکے کہ اب تو ہمارا کام بڑا اچھا ہو گیا ہے، حج کے سیزن میں ہم نے بالکل دھجیاں ہی اڑا دیں، ہم نے اس کلمے کی اور اس کلمے کو نہ ماننے کے لیے ہم نے بہت کوشش کی، اب ہمیں اطمینان ہے، تو انہوں نے اس مسئلے کے مکمل حل کی طرف توجہ دی۔ ابھی تو انہوں نے یہ تگ و دو کر لی حاجیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حج کا جب سیزن ایک بڑی مشقت والا سیزن ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ ابھی آج کل بھی حج کا سیزن ہے، وہاں کتنے دنیا بھر سے لوگ گئے ہوئے ہیں مکہ میں اور مدینہ میں، اور وہاں پر جو زیارت ہیں ہر جگہ رش لگا ہوا ہے، لیکن جو خدمت میں لگے ہوئے ہیں ہر جگہ، ہوٹلنگ ہے، جو ہوٹل میں کام کر رہے ہیں کھانا پکا رہے ہیں وہ بھی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، وہاں کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی خدمت میں لگی ہوئی ہے، وہاں کی جو بہت ساری انتظامیہ ہے وہ سب اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، تو جب اس ذمہ داری سے فری ہوں گے تو وہ اطمینان میں آ جائیں گے، ہے نا، تو ایک بڑی زبردست ذمہ داری تھی اس وقت بھی۔ تو یہ لوگ جب مطمئن ہوئے تو اب ایک طرف سے دماغ ہٹا تو اب دوسری طرف توجہ، کہ مکمل حل کی توجہ، کہ ختم ہی کر دو اس کو، اور غور و فکر اور باہمی مشورے سے کئی تدبیریں طے کی، جن کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ ان سے اسلامی دعوت کا کام تمام کیا جا سکتا ہے۔ جو انہوں نے تدبیریں سوچی تھی ان تدبیروں پر عمل کر کے سٹیپ بائی سٹیپ اسلام کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، ان کا یہ نظریہ تھا۔ تو یہ تدبیریں مختصر ہیں، یعنی کہ جو ہم ابھی دیکھنے جائیں کہ یہ تدبیریں مختصراً یہ ہیں۔ اب کیا کرتے تھے وہ لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نکلے ہیں بازار میں یا کہیں گلی میں کھڑے ہیں یا کہیں، کیونکہ وہاں اس دور میں تو گھر ہی ہوتے تھے
जिधर मर्जी जिसने घर बना लिया, कोई गलियों वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई रोड नहीं थे, कोई ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन बाजार था, इलाका था, कुछ लोग थे मक्का में। तो जो है वहां पर जो लोग होते थे, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकलते थे बाहर और आकर दावत देते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लोग क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे। हंसी उड़ाना और तहकीर और इस्तेज़ा की रविश अपनाना। इसका मकसद ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के हौसले टूट जाएं। चुनाचा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते, इस पर जादू कर दिया गया है, शायर है, पागल है, काहिन है, नाउज बिल्ला। इसके पास शैतान आता है, जादूगर है, झूठा है, घड़ 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 घड़ंतिया है, घड़ंतिया इनके घड़ने वाला है, बनावटी है, वगैरह वगैरह। यानी कि ये सारे जुमले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इधर दाएं बाएं से आवाजें आती थी। वो देखो जादूगर, वो देखो झूठा, वो देखो घड़ंतिया, वो देखो बनावटी, नाउजुबिल्ला। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत दी जाती थी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कोई आसान नहीं थी, इसीलिए मैंने शुरू में बात की कि हम छोटी मोटी तकलीफों से घबरा कर, परेशान होकर, नाउमीद होकर स्ट्रेस में चले जाते हैं। हम वो जिम्मेदारी भी नहीं निभा रहे जो हमारी जिम्मेदारियां हैं। हम इतने इत्मीनान से अपने घरों में खाते पीते सोते जागते सिर्फ नमाजों पर, ये नमाजों की हद तक बैठे हुए हैं, है ना। कि हम जिस तर्ज की जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत, बस अल्लाह ताला से जो है ना बहुत ज्यादा दुआएं और तौबा इस्तगफार की जरूरत है। क्योंकि मुसलमानों का जो मकसद, जो मनसब है, वो उससे बहुत दूर चले गए हैं। मनसब याद ही नहीं रहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और वो निकल गए और खड़े हो गए। उनकी रातों को इबादत और दिन में दो दावत, ये सारी चीजें चल रही थी। ना आराम देखा, ना नींद देखी, ना काम देखा, ना घर, कुछ भी होश नहीं था। इतनी जबरदस्त जिम्मेदारी इतनी खुशी से कबूल की। वही का इंतजार करते थे, करने लग गए। जब पहली वही आकर चली गई, दूसरी आकर चली गई, जब कांपते हुए घर आए, तो फिर जब दूसरी वही आई, सूरत मुद्दस्सिर की जो आयत आई थी, उसके बाद काफी अरसे तक आयत नहीं आई। तो फिर तड़पने लगे उस चीज के लिए कि अब दोबारा कब आएगी, अब दोबारा कब आएगी। आसमान से किसी पैगाम का आना कोई मामूली बात तो नहीं है। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिली तौर पर, जिस्मानी तौर पर तैयार हो गए, तो आनी शुरू हो गई। अल्लाह ताला का तरीका देखें ना, कितना खूबसूरत है। हिकमती पहलू देखें। पहले लज्जत, उसका मजा, उसका नशा, उसकी लज्जत देता है अल्लाह ताला उस चीज की, और फिर उसको नवाजता है। उसकी तड़प देखता है बंदे की। इसी तरह बंदे की अल्लाह ताला अपने साथ मोहब्बत देखता है, अपनी तलब देखता है, अपनी तड़प देखता है। जितनी ज्यादा तलब, जितनी ज्यादा तड़प, जितनी ज्यादा मोहब्बत, जितनी ज्यादा लगन, जितनी ज्यादा तवज्जो, जितनी ज्यादा इबादत में खुशू खुशू रब के साथ होगा, अल्लाह ताला की इनायतें, अल्लाह ताला के इनामात, अल्लाह ताला के इकरामात, अल्लाह ताला की तरफ से सकीनियत उतनी ही उतरेगी। उतना ही आपको एहसास होगा मेरा रब कितना करीब है। दिल के अंदर ख्याल आएगा, इधर ख्याल आया नहीं, उधर आपकी हाजत पूरी हुई नहीं। ये होता है फिर ऐसे बंदों के साथ जो अल्लाह के वली होते हैं, जुबान से कलमा निकालते हैं, और वो लोग लोग आते हैं उनके पास, मुलाकात करते हैं और उनसे कहते हैं कि ये हमारे लिए दुआ कर दीजिए। वो दुआ करते हैं तो वो उनका इतना यकीन होता है कि इस बंदे ने, नेक बंदे ने, अल्लाह के बंदे ने अल्लाह से दुआ की है, अल्लाह ताला इसकी दुआ रद्द नहीं करेगा। उनके उस यकीन की वजह से वो अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह। ये है चीज। तो ये किसी किसी को मिलता है, सबको नहीं मिलता। ये नेमत जरूरी नहीं कि बहुत बड़े आलिमों जाहिदों को ही मिले। आप देखें सड़क पर बैठा हुआ एक फकीर हकीर, उसका लिबास ही फटा होगा, उसके पास खाने को भी नहीं होगा, और आप देखें कि उसके उसका दिल का हाल तो हम नहीं जानते ना। तो वो अल्लाह के कितना करीब है। कभी आप उसके पास जाकर बैठे हैं कि भाई आप इस हाल में क्यों आए हैं, कैसे आए, क्या हो गया है? हम्म? कभी आपने कभी ऐसे बंदे के पास जाकर बैठकर बात करने की कोशिश की? कभी उसका हाल अहवाल पूछा है? हमारे ही भाई है ना ये, हमारे ही भाई है ना, हमारे ही बेटे, हमारे ही भाई है ना ये। कौन है ये? अब आदम की औलाद ही तो है सब। हम सब कौन है? बहन भाई तो हैं। कभी आपने इनको उन नजर से देखा, उस दुख उस दर्द की नजर से देखा कि इस हाल में क्यों पड़े हैं? ये दुख और दर्द जो होता है ना, ये उन लोगों को होता है जो अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं। और इंसानियत का दुख और दर्द जिस इंसान के अंदर है, वो अल्लाह का बहुत करीबी है। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे,
میرے بندوں کے کام میں لگ جا، میں تیرے کام میں لگ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی بندوں سے اتنی محبت ہے، اللہ اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان جادوگر کہنے والوں سے بھی محبت کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل، شاعر، جادوگر، مجنون کہنے والوں سے بھی محبت کرتا تھا۔ اسی لیے تو اتنی پیاری ہستی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں مبعوث فرمائی تھی۔ اللہ کی محبت کا اندازہ تو لگائیں، ایسے ظالموں پر کون سی ہستی مقرر کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیکھیں کس طرح سے ہے۔ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں نا وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن بندے اللہ تعالیٰ سے کس قدر غداری کرتے ہیں، کیونکہ وہ بڑا دھوکے باز جو بیٹھا ہے نا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کروانے کے لیے، اللہ کی محبت میں ملاوٹ کروانے کے لیے، اللہ کی عبادت میں ملاوٹ کروانے کے لیے، اللہ سے مناجات میں ملاوٹ کروانے کے لیے، وہ بڑا دھوکے باز بیٹھا ہے شیطان۔ اس لیے انسانی مخلوق جو ہے، انسان جو ہے، اس کو بتا دیا تھا دیکھو تمہیں دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، تمہارا ایک دشمن ہے تمہارے ساتھ، تم مرو گے مگر وہ نہیں مرے گا، وہ زندہ رہے گا، ایسا شاطر۔ اب دیکھیں یہ جو تھے مشرکین مکہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ کہہ رہے ہیں، پیچھے کون تھا؟ وہ بڑا دھوکے باز تھا نا، جس نے ان کے دلوں پر، نفسوں پر قبضہ کر رکھا تھا، غیر اللہ کی محبت بٹھا رکھی تھی، جنہیں اللہ کی محبت نظر نہیں آ رہی تھی، جو ان کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، جو ان کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے۔ محمد رسول اللہ رحمت للعالمین جیسی ہستی وہاں مبعوث فرمائی، لیکن وہ دیکھ ہی نہ سکے، پہچان ہی نہ سکے، اتنی زیادہ شیطانیت ان کے دلوں میں آ چکی تھی، شیطان نے ان کا بھڑکس بنا دیا تھا، ان کی عقلوں کا بھی، ان کے دل کا بھی، اسی لیے وہ کافر کہلائے، انکار کیا تھا انہوں نے۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے جاتے دیکھتے تو غصے اور انتقام کی نظر سے یوں دیکھتے گویا کھا جائیں گے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بدنصیبی اور بے وقوفی ہوگی نا کہ جو آپ کا سب سے بڑا رہبر رہنما ہو اور آپ اس کو خون خوار آنکھوں سے دیکھیں، کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی۔ اب یہاں ان کی بدنصیبی کا اندازہ لگا لیں کہ مشرکین مکہ کتنے بڑے بدنصیب تھے کہ جن کے سامنے ان کا رہبر، رہنما، ہادی، رحمت جن کو کہا گیا، وہ گھوم رہا ہے، کھڑا ہوا ہے، صدائیں لگا رہا ہے، آؤ اس دین کی طرف آ جاؤ، کلمہ پڑھ لو، آ جاؤ آ جاؤ۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے کہ میں تمہارے نفع یا نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں تمہارے کسی نفع یا نقصان کا مالک نہیں، جو دعوت میں دے رہا ہوں تم اس کو قبول کر لو، بس یہی تمہارے نفع کی چیز ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے تمہارا نفع اور نقصان، اور کسی کو اختیار نہیں ہے تمہارے نفع و نقصان کی۔ تو غصے سے دیکھتے تھے مشرکین مکہ، اور انتقام کی نظر سے یوں دیکھتے کہ گویا کھا جائیں گے، اور حقارت آمیز لہجے میں کہتے یہی ہے جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے، تمہارے خداؤں بزرگوں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ آج کسی کو سمجھانے کے لیے آپ بتائیں ذرا، کوئی بھی صحیح ایمان والا، کوئی بھی اللہ سے ڈرنے والا کسی بزرگ کو برا نہیں کہتا، کیوں؟ کیونکہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو کتنا مقام کب دینا ہے، کہاں دینا ہے۔ دنیا سے جانے کے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا مقام مقرر کر رکھا ہے وہ اللہ کو پتا ہے، انسان نہیں کہہ سکتے کہ کون بہت پہنچ گیا اور کون بہت پہنچا ہوا، انسان نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اس لیے اس چیز کو ہوش مندی سے لیں، اور نہ ہی کسی ایسے ظاہری گناہ گار اور بد کردار کو بری نظر سے دیکھیں، اللہ سے دعا کریں، ہو سکتا ہے اس نے راتوں کو بیٹھ کر، ابھی اس وقت ظاہری طور پر اس کی برائی نظر آ رہی ہے، پتہ چل گیا ہے، رات کو بیٹھ کر اس نے پتہ نہیں کتنی توبہ کی ہو، یا آج رات کو بیٹھ کر کتنی توبہ کر لیں، اور ہم اپنے بدگمانی میں بیٹھے رہتے ہیں، فلاں کو معاف ہی نہیں کرتے کسی کو۔ اللہ تو بیٹھا ہے نا معاف کرنے والا، فیصلے ہمیں نہیں لینے، فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، فیصلے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ فیصلے کرے گا کہ کون بد کردار ہے اور کون نیک۔
कौन गुनाहगार है और कौन जन्नती। ठीक है। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ, सुल्ताना बेगम आपका माइक ऑन है, उसे ऑफ कर लीजिए, कहीं ना कहीं से थोड़ी सी आहट भिनक आती है तो। अच्छा, तो ये जो है, ये चीज जो है बड़ी गौर तलब है, आप लोगों इस बात को गौर कीजिए। फिर इतने हिकारत से देखते थे, आमेज लहजे में कहते हैं, हिकारत आमेज लहजे में कहते हैं कि यही है जो तुम्हारे बुजुर्गों पर उंगली उठाता है। कोई नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उंगली नहीं उठाई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सही डायरेक्शन बता रहे थे कि देखो, देखो इनको छोड़ दो, ये तुम्हारे कुछ काम नहीं आएंगे। कमजोर सहाबा को देखते तो कहते, ये लो तुम्हारे पास जमीन के बादशाह आ गए, इस तरह से तंज करते थे, इस तरह से तंज करते थे। यानी कि आप देखें कि उनका तकब्बुर किस हद तक बढ़ा हुआ था। जो शख्स जो शख्स शैतान के हत्थे चढ़ जाता है, जो शख्स शैतान की बात मान लेता है, वो उसको शिर्क में मुब्तला करके एक गहरी खाई में तो गिरा देता है, साथ ही मुतकब्बिर भी बना देता है। आप ऐसे मुश्रिक, आप किसी भी दुनिया के किसी भी मुश्रिक में मुब्तला शख्स को आप सही सी दीन की दावत देकर देखें, उसका तकब्बुर देखें, फिर तकब्बुर देखें उसका। कहते हैं ये लो तुम्हारे पास जमीन के बादशाह आ गए, अरे यही है जिन पर अल्लाह ने हम सबको छोड़कर एहसान कर दिया। देखें, अल्लाह को मानते थे ना। कहते हैं मुशरिकीन मक्का उन सहाबा किराम को जो कमजोर थे, अरे यही हैं जिन पर अल्लाह ने हम सबको छोड़कर एहसान कर दिया। ऐसा तंज करते थे, अल्लाह को मानते थे मुशरिकीन मक्का। आज के मुसलमान भी, बहुत से मुसलमान अल्लाह को मानते हैं, खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन अकीदे वाइज वो मुशरिकीन मक्का से भी बढ़ चुके हैं। और बिलफर्ज अगर आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए दुनिया में, तो जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त मुशरिकीन मक्का के खिलाफ तलवार उठाई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह सच्चे दिल से ना पढ़ने पर और बाकी सारी हस्तियों को ना छोड़ने पर, इसी तरह अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज इस दुनिया में आ जाएं, तो वो आज भी ऐसे बदअकीदा लोगों को दावत तो देंगे ना कि तुम किस बीमारी में मुब्तला हो गए हो। क्या मैं तुम्हें ये दीन देकर गया था? क्या मैं तुम्हें ये सिखा कर गया था? क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब तुमने यूं समझा है? फरमाया इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून व इज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून व इज़ा इन्क़लबू इला अहलिहिम इन्क़लबू फ़कीहीन व इज़ा रअवहुम क़ालू इन्न हाउलाइ लضالून। मुजरिम ईमान लाने वालों की हंसी उड़ाते थे, और जब इनके पास से गुजरते तो आंखें मारते, और जब अपने घरों को पलटते तो मजे लेते हुए पलटते, और जब उन्हें देखते तो कहते यही लोग गुमराह हैं, यही लोग गुमराह हैं। हमारे माशरे में भी तो यही चल रहा है। और क्या चल रहा है? जो सही दीन की दावत देता है उसे काफिर कहते हैं, आपको पता है, उसे ही काफिर कहते हैं। और भी नाम बना रखे हैं उन्होंने, जो एक अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, और बाकी बातों ढालों वसीलों को कहते हैं कि ये सब ठीक नहीं है, ये सब मना है, हमारे दीन में नहीं है ये। तो वो वास्ते वसीले ढालें मना करने वालों को क्या कहते हैं, आप सब जानते ही होंगे, क्या नाम रखा बनता। अच्छा, मुशरिकीन ने इस हंसी मजाक ठट्ठे और तानाजनी की इतनी कसरत की कि खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत इससे मुतासिर हुई। चुनाचा जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, वलक़द नअलमु अन्नका यदीकु सदरुका बिमा यक़ूलून, हमें मालूम है मेरे हबीब, हमें मालूम है कि इनकी बातों से आपका सीना तंग हो रहा है। अल्लाह ताला आसमान से वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करते हैं और फरमाते हैं कि मेरे हबीब, हमें मालूम है आपका सीना तंग हो रहा है, आपको घुटन, आपके घर में ही कोई, अगर आप देखें ना, घरों में जो वो होती हैं, जो कंबाइंड फैमिलीज होती हैं, ज्वाइंट फैमिली होती है, जहाँ पर सब साथ रहते हैं, वहाँ के माहौल में कितनी घुटन होती है, आपको पता है ना, कितनी हसद होती है, कितनी जलन होती है, कोई किसी की खुशी से खुश नहीं होता। तो वहां भी दिल तंग होते रहते हैं, घुटते रहते हैं,
یہ آپ سب کو معلوم ہوگا، جو بھی خواتین جوائنٹ فیملی میں رہ چکی ہیں یا گزر چکی ہیں، یا جیسے بھی بچپن گزرا ہو یا جوانی یا بڑھاپا، جو بھی وقت گزر رہا ہے اس وقت، سینہ کی تنگی کہاں ہوتی ہے؟ جب کوئی مذاق اڑا رہا ہو، یا جب کوئی طعنہ زنی کر رہا ہو، یا جب کوئی آپ کی خوشیوں سے حسد کر رہا ہو، یا جب آپ کسی کی خوشی سے حسد کر رہے ہوں، جب آپ کسی کی خوشی سے یا کسی کے اچھے کام ہو جانے سے حسد کر رہے ہیں کہ ان کا یہ کام کیسے ہو گیا، ان کی بیٹی کا رشتہ کیسے ہو گیا یہاں، ان کے بیٹے کا رشتہ کیسے ہو گیا یہاں، یہی جلن حسد ہے نا۔ اور کیا چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی تو تین سینہ تب بھی تنگ ہوتا ہے، اور جو ہے اپنے اپنے کام اگر صحیح نہ ہو، دوسروں کے اچھے ہو جائیں، تو تب بھی سینہ جو ہے تنگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ دین کے لیے کھلا ہی نہیں نا، نشرہ ہوا ہی نہیں، کھلا ہی نہیں صدر، سینہ ویسے کھلا ہی نہیں ہدایت کے لیے۔ ہم نے دنیا کو اتنے زیادہ دل اور دماغ پر بٹھا لیا ہے کہ ہر چیز یہیں پر ہی ہے، سب کچھ یہی ہے، سب کچھ یہی ہے، یہ کام بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، ایک کام ختم نہیں ہوتا دوسرا تیار ہوتا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ بھی چاہیے، اب وہ بھی چاہیے، اب ایک بلڈنگ بن گئی، اب دوسری بنا لو، اب تیسری بنا لو، ہوس ختم ہی نہیں ہوتی انسان کی۔ اچھا یہ بھی ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا، اچھا یہ بھی ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا، یوں بھی ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا، چلتا ہی رہتا ہے انسان خواہشات کے پیچھے۔ کبھی یہ سوچا کہ اللہ کی کیا خواہش ہے مجھ سے، میرا رب کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ ہم؟ کبھی یہ سوچا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خواہشات ہیں ہم سے؟ نہیں، صرف ہمارے دل کی خواہش چلے گی، صرف ہماری اپنی مرضی چلے گی، ہم جو چاہتے ہیں ہم ویسے ہی کریں گے، ہماری مرضی کے خلاف تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں ہی چل رہی۔ مسلمان میں نہیں کرتا، مسلمان میں کرنے کے لیے نہیں آئے، مسلمان کو انسانیت کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو انسانوں کا دکھ درد رکھتا ہے، اور سب سے زیادہ درد وہ درد ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے تڑپتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ کتنے لوگ ہیں بے دین، ان کو دیکھ کر رونا نہیں آتا؟ یہ جہنم میں چلے جائیں گے، اگر اللہ نہ کرے کہ جہنم میں جائے مرنے سے پہلے ان کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، میں تو اکثر یہ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ اتنے اچھے با اخلاق لوگ ہیں لیکن عقیدہ وائز کتنے دور کی گمراہی میں ہے، یا اللہ تو ان کو ہدایت دے، یا اللہ ان کا خاتمہ بھی ایمان کر دیو۔ یہ ساری چیزیں ہیں درد مندی کی، سب سے زیادہ درد یہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو کہ کوئی کسی کی ہدایت کے لیے روئے، اور پھر کسی کی بھوک کے لیے رو۔ یہ دو درد، جس میں سب سے پہلا درد یہ کہ کسی کی ہدایت کے لیے رو، دوسرا کسی کی بھوک مٹانے کے لیے رو، کسی کو بھوکا دیکھ کر رو اور اس کے کھانے کا بندوبست کرو، یہ دو درد اللہ کو بہت پسند۔ ان دو دردوں میں کبھی آپ روئے ہیں اس طریقے سے جس طرح سے رونا چاہیے، جس طرح سے تڑپنا چاہیے؟ کبھی تڑپ آئی؟ اگر نہیں آئی تو اب آ جائے اللہ کرے، اور اگر آتی ہے تو بہت خوشی کی بات ہے۔ فما وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ پھر بتایا کہ اس کا اثر کیسے جائے گا اور ثابت قدمی کیسے آئے گی، چنانچہ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ فَسَبِّحْ، اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، یہ ہے تمہاری مداوع، یہ ہے تمہاری تکلیف کا مداوع، اس سے تمہارے سینے کو سکون آ جائے گا، اس سے تمہارے دل کو قرار آ جائے گا، اس سے تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا، اس سے تمہاری پریشانی کم ہو جائے گی۔ کس سے؟ اس رب کے ذکر سے۔ اس رب کے ذکر میں جو تسکین ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ اپنے حبیب کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اپنے حبیب کو بتا رہے ہیں، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسے وقت میں جب تمہارا سینہ تنگ ہو رہا ہو اس وقت اللہ کی تسبیح کرو۔ اگر صحیح ڈائریکشن میں سینہ تنگ ہو رہا ہے تو اللہ کی تسبیح کرو، اور اگر غلط ڈائریکشن میں سینہ تنگ ہو رہا ہے، غلط ڈائریکشن حسد بغض جلن میں تنگ ہو رہا ہے، تو اس وقت استغفار کرو۔ لکھ لیں یہ بات،
تاکہ یاد رہے کہ استغفار والی جلن ہو رہی، تنگی ہو رہی ہے یہاں اللہ کے ذکر والی. ٹھیک ہے. جب ہم بیماری کا صحیح حل نکالیں گے تو ہمیں جلدی شفا ہوگی. ٹھیک ہے نا. استغفار والا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور وہاں آپ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، سکون تو مل جائے گا لیکن ویسی تسکین نہیں آئے گی. لیکن جب لیکن جب اللہ کی تسبیح والی تسکی تنگی ہو رہی ہے اس وقت استغفار بھی کام آ جائے گی. یہ بھی بات یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. استغفار ہر چیز کا مداوع ہے. اچھا، ایک اور بات پھر بتایا کہ اس کا اثر کیسے جائے گا اور ثابت قدمی کیسے آئے گی. چنانچہ فرمایا میرے حبیب فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. آئے اس کو جملہ سمجھ میں؟ حمد کے ساتھ، حمد کیا ہے؟ تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو. آپ میں سے کتنی ہیں ایسی جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے لیے خوبصورت آیات اور خوبصورت دعائیں اور خوبصورت الفاظ کی تلاش میں رہتے ہیں کہ میں یہ بہت پڑھ چکی، اب کوئی نیا بھی مل جائے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے، اب کوئی نئے الفاظ مل جائیں، اس کی بھی تسکین مل جائے. 15 منٹ اس کی بھی تسکین مل جائے. مومن بندہ ہر خیر لے لیتا ہے جہاں سے بھی ملے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو. کیا اللہ کے رسول سجدہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. اللہ کی تسبیح بھی تو کرتے تھے، حمد بھی کرتے تھے، تسبیح بھی کرتے تھے، سجدہ بھی کرتے تھے. پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو فرما رہا ہے کیوں؟ یہی چیز ہے، وہی چیز ہے سب سے پیاری. جو سب سے پیاری ہے وہی بندے کے جو کام آنی ہے، وہی بار بار نصیحت اللہ تعالیٰ کرتا ہے اپنے پیارے بندوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو. ہم سب کے لیے یہ انزائٹی کا علاج ہے. دیکھیں، یہ دل کی تنگی، یہ خوف، یہ تکلیف، یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو سچائی کے ساتھ ہوتا ہے نا، دل کی تنگ ہونا، سچائی کے ساتھ جب دل تنگ ہوتا ہے نا، اس کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرنا اور سجدہ کرنا، سجدے میں چلے جانا، اللہ تعالیٰ سے خوب باتیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بندے کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سجدے کی حالت میں بہت دعائیں قبول کرتا ہے. آپ سجدے والا موقع، خواہ وہ سجدہ شکر ہو، خواہ وہ سجدہ تلاوت ہو، اور خواہ وہ سجدہ نوافل کے ہوں، آپ ان موقعوں کو ضائع مت ہونے دیا کریں. آپ ان موقعوں میں صرف سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر مت اٹھ جایا کریں. اس میں سجدے کی اور بھی مختلف تسبیحات ہیں، وہ بھی پڑھا کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کریں، دل کھول کر. آپ یقین کریں سجدے میں جب اللہ تعالیٰ سے بندہ مخاطب ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا. سجدے سے سر اٹھانے کا دل نہیں کرتا، اتنا سکون آتا ہے، اتنی تسکین ہوتی ہے جب رب سے رابطہ جڑتا ہے نا. سجدے کی حالت میں رب سے رابطہ جوڑا کریں، کنیکٹ ہوا کریں رب سے. اس کو کہتے ہیں کیفیت، اس کو ہی کہتے ہیں عبادت. وہی چاہیے رب کو. رب بندے سے بندے کو بھی رب کے لیے بندے کو بھی یہی چاہیے. کیونکہ روح ہے نا، روح اندر. روح کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ڈالی ہے نا اپنے بندے کے اندر. انسان جسمانی غذا کھا کھا کر جسمانی قوت کا تو خیال رکھ لیتا ہے انسان، کیسی مختلف غذائیں کھاتا ہے نا، اس کے ذائقے، اس کے چسکے ہی نہیں ختم ہوتے. اب یہ بنا لو، اب یہ کھا لو، اب وہ کھا لو. ویسے ہی شکر بھی ادا کیا کریں. لیکن جو روح ڈالی اللہ تعالیٰ نے، اس کی غذا کا کبھی خیال رکھا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اس کا حل یہ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ. فرمایا اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. یأتیک الیقین، اس کو کہتے ہیں موت. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ. اور آپ کو پتہ ہے مومن کے لیے موت سب سے بڑی راحت ہے. مومن کے لیے، کیونکہ وہ جس رب کی یاد میں تڑپتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، کیا اس سے ملنے کی تمنا نہیں رکھے گا؟
تو وہ پھر جب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو پھر اس سے ملاقات کی تمنا بھی بڑھ جاتی ہے. پھر فرمایا انا کفیناک المستہزئین، ہم کافی ہیں میرے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب آپ کے لیے ہم کافی ہیں ان مذاق اڑانے والوں سے کے مقابلے میں ہم کافی ہیں آپ کے لیے. انا کفیناک المستہزئین، ہم کافی ہیں میرے حبیب، یہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ہم ان کے لیے کافی ہیں. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں بار بار قرآن مجید میں مکی صورتوں میں. فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے جن لوگوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا دوسرے خدا، اللہ تعالیٰ یہ لوگ جان لیں گے ہم آپ سے استہزاء کرنے والوں کو کافی ہیں، ہم کافی ہیں میرے حبیب. جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود واسطے وسیلے ٹھہراتے ہیں انہیں بہت جلد نتیجہ معلوم ہو جائے گا. اللہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں اس بات کو سمجھیں، اللہ کے ساتھ اللہ کو بھی ماننا اور اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی واسطے وسیلے ڈھال بنانا. یہی جملہ یہ سمجھ میں نہیں آتا آج کل کے مسلمانوں کو. اللہ کے علاوہ نہیں کہا یہاں، اللہ کے علاوہ بھی وہی ہوتے اللہ کے ساتھ. کچھ تو وہ ہیں جو اللہ ہی کو نہیں مانتے، وہ پکے کافر ہیں جو بالکل اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. کسی ستارہ، کسی سورج، کسی آگ، کسی پتھر، کسی درخت کے پیچھے لگے ہیں. لیکن جو سب سے خطرناک زہر ہے نا، جو شیطان نے ڈالا ہے، وہ اللہ کے ماننے والوں میں ڈالا ہے. ان کو تو وہ پوچھتا بھی نہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کے تو پاس پھٹکتا بھی نہیں ہے. اس کو پتا ہے وہ اپنی گہری نظر سے دیکھ رہا ہے، پوری دنیا میں پوری مخلوق پہ اس کی نگاہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتھارٹی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو موت نہیں دینی، زندگی دی ہے اس کو قیامت تک کے لیے. وہ پوری دنیا کے لوگوں کے بارے میں جانتا ہے کہ کون کون کہاں ہے. اچھا یہ تو بالکل اللہ کو نہیں مانتے، ان کو تو مجھے کچھ چھیڑنے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ جو مرضی کرتے پھریں. ہاں مزہ جہاں آتا ہے جہاں وہ اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے ساتھ اللہ کے آگے بھی جھکتا ہے اور اللہ کے ساتھ اوروں کے آگے بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، وہاں وہ مزے لیتا ہے شیطان، وہاں مزے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا غضب وہیں ٹوٹتا ہے کہ میرے آگے بھی جھکتا ہے، میرے ساتھ غداری کرتا ہے اور دوسروں کے آگے بھی جھکتا ہے. مشرکین مکہ یہی تو کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے. یہ سب سے بڑا زہر ہے جو شیطان نے ڈالا ہے نا، سب سے بڑا زہر، سب سے بڑا زہر کہ اللہ کے آگے بھی جھکتے جاؤ، اللہ اللہ بھی کرتے جاؤ اور اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی پکارتے جاؤ. وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ سب سے بڑا زہر ہے. یہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کیسے شیطان ڈال دیتا ہے انسان کے اندر. اس لیے اس زہر سے بچنے کے لیے پوری کوشش کریں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ زہر ہے، یا اللہ کو مان لو یا ان کو مان لو. یہ کیا تم نے دوگلا پن رکھا ہوا ہے. اللہ سے وفا کرنی ہے تو اللہ کے آگے جھکو نا. اللہ سے بے وفائی کیوں کرتے ہو؟ چند لمحوں کے لیے اللہ کے آگے جھکتے ہو اور پھر چند لمحوں کے لیے ادھر بھی جھک جاتے ہو. تمہارا عقیدہ کہاں ہے؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ نہ ادھر کے ہو نہ ادھر کے ہو، پاؤں تمہارا کھائی کے کنارے کھڑا ہے، بلکہ گر چکے ہو کھائی. کھائی سے نکالنے کا راستہ کون سا ہے؟ کھائی کے کنارے کھڑے ہو، سمجھ لو کھائی میں ہی ہو. اس سے نکلنے کا راستہ کیسے ملے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ عقیدے کی درستگی سے ملے گا. لا الہ الا اللہ دھیان سے پڑھ لو، لا الہ الا اللہ دھیان سے پڑھ لو. اپنی معزز پیشانے کو صرف اللہ کے آگے جھکانا سیکھ لو، کسی اور کے آگے مت جھکو، کسی اور کے آگے مت جھکو، کسی اور کو مددگار مت سمجھو، کسی اور کو شفا والا ڈاکٹر حکیم مت سمجھو. یہ مت کہنا کہ اس فلاں ڈاکٹر سے شفا ملتی ہے، یہ شرک ہو جائے گا. فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا دی ہے یہ کہو، فلاں حکیم کے ہاتھ میں اللہ نے شفا دی ہے وہاں چلے جائیں، وہاں اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا دی ہے، اللہ کے حکم سے ان کے ہاتھ میں شفا ہے، آپ چلے جائیں، اللہ شفا دے گا آپ کو. آپ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اللہ شفا دے گا آپ کو. یہ ہے ایک نقطے کی بات ہے بس.
अल्लाह अकबर। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी बताया बताया गया कि इनकी हरकत इनके लिए बाअस वबाल होगी। चुनाचा फरमाया क्योंकि अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और इतनी प्यारी दावत को ठुकराने वालों के लिए फिर क्या होगा, वबाल ही होगा और क्या होगा। वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका फ़हाक़ फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी रसूलों के साथ इस्तेज़ा किया जा चुका है। नूह को भी कहा पागल दीवाना, हूद को भी कहा, सालेह को भी कहा, शुएब को भी कहा, लूत को भी कहा, इब्राहिम को भी कहा। किसी रसूल को नहीं छोड़ा इन्होंने, इनका यही तरीका रहा है। क्योंकि वो बड़ा धोखेबाज शैतान जो एक ही दुश्मन है, पूरी इंसानियत के लिए एक ही दुश्मन काफी है। उसने वही तरीका रखा हुआ है ना, वही तरीका रखा हुआ है उसकी, वही तरीका, वही तीर, वही चीज, सब इंसानों में वो वही चीज डाल देता है, जहर। हर दौर के लोगों ने एक ही जैसा सुलूक क्यों किया? क्योंकि वो बड़ा धोखेबाज एक ही है ना। उसने अपनी तरीके की जंग चढ़ाई हुई है। रसूल अल्लाह की दावत देते हैं और शैतान अल्लाह के साथ औरों की दावत देता है। तो जब एक अल्लाह की तरफ बुलाने वाला पुकार लगाता है तो वो जो शैतानियत अंदर डल चुकी हुई होती है वो भड़कती है। वो फिर गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, यहाँ तक के कत्ल भी कर देते हैं, मार भी देते हैं। अल्लाह के कई रसूलों को कत्ल किया गया इस दावत पर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी बताया गया कि इनकी हरकत इनके लिए बाइस वबाल होगी। चुनाचा फरमाया आपसे पहले भी रसूलों के साथ इस्तेज़ा किया जा चुका है मेरे हबीब, आप घबराइए नहीं। ये तो इनका तरीका चलता चला आ रहा है। क्योंकि वो बड़ा धोखेबाज दुश्मन एक ही चीज सिखाता है ना, एक ही बात की तरफ तो लगाता है वो। और जब उसकी नफी के लिए कोई रसूल आता है तो फिर वो वही तरीका करते हैं, वही बातें मुंह से निकालते हैं जो चलती चली आ रही हैं सदियों से। लोगों लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने से रोकना। और ये हरकतें क्या करते थे देखें, जैसे मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए हैं, अपने अपने घर से आए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देने की लिए खड़े हैं मजमे में, और पुकार लगाई, कुछ लोग आपके पास आकर खड़े हुए और आप जो है दावत देने लगे हैं, और पास ही खड़े हुए और बाश लड़के जो इस प्रोपेगंडे का पूरा हिस्सा थे, कि ताक में रहते थे कि कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए, और वहां पर अगर जैसे ही वो किसी को दावत देने लगे वैसे ही हम वहां पर शोर मचाएं, तमाशा करें। ये वो लोग थे, ये फौरन से तमाशा शुरू कर देते थे। वो देखो क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो शोर मचाते थे। तो जो लोग सुनने के लिए खड़े होते थे वो इधर उधर देखते थे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और मुंतशिर हो जाते थे। ये हाल था कि लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने से रोकना। उन्होंने तय किया कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो कि वो लोगों के दरमियान दावत व तबलीग के लिए खड़े हैं, तो खूब शोर मचाओ और लोगों को वहां से भगा दो, ताकि उन्हें अपनी बात बयान करने का मौका ही ना मिल सके। कितनी शदीद तकलीफ होती है ना। एक शख्स शिद्दत कल्ब के साथ, शिद्दत ख्वाहिश के साथ किसी को दावत के लिए बुलाया, और कोई आ ही गया है, पास खड़ा हो ही गया है सुनने के लिए कि शायद किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए, शायद कोई जहन्नुम से बच जाए, शायद कोई अल्लाह को मान ले, सीधे रास्ते पर आ जाए, किसी को तो शायद मेरी बात असर कर जाए। उस शिद्दत की, उस ख्वाहिश शिद्दत के साथ वो दावत देने के लिए खड़े हुए हैं, और दावत देते 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 और शोर मच गया और सब मुंतशिर हो जाए। कितनी तकलीफ होती है ना। आप कभी गौर करें इस बात को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता था, सुबह दोपहर शाम, और आप अपनी दावत से पीछे नहीं हटे, और आप ये सारे तमाशे देखते थे, बर्दाश्त करते थे। मुशरिकीन ने इस तजवीज पर अमल करने की एक दूसरे को खूब ताकीद की, और बड़ी सख्ती और पुख्तगी से इस पर अमल भी किया। चुनाचे इनके मजमा आम में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तिलावत कुरान का जो पहला मौका मिल सका, वो नबूवत के 5वें बरस रमजान के महीने में मिला। आप यकीन करें, आप देखें जरा, नबूवत का 5वां साल है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौका मिला है किसी मजमे में तिलावत का। उससे पहले ऐसे जालिम थे कि इन्होंने मौका ही नहीं लगने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं कहीं इतनी ताक में रहते थे, इतने ताक में रहते थे, इतना ध्यान रखते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बदनसीब इतने थे कि अपने कानों में उंगलियां ठोंस लेते थे, आवाज ही नहीं सुनते थे कि क्या कह रहे हैं। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नजम तिलावत फरमाई थी।
جب موقع ملا 5ویں سال، نبوت کے 5ویں سال تلاوت سنانے کا موقع ملا لوگوں کو، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت ہار گئے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن مجید سے ہمت ہار لی تھی سنانے سے؟ نہیں، ہر روز نکلتے تھے، صبح بھی شام بھی، سارا دن اسی تک و دو میں لگے رہتے تھے. کبھی شاید ابھی کوئی بات سن لے، شاید ابھی کوئی بات سن لے، شاید میری پکار ابھی کوئی سن لے، شاید کوئی سیدھے راستے پر آ جائے، شاید. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں خود دیوانے ہو گئے تھے. یعنی کہ اپنی ذمہ داری کو اس حد تک نبھانا کہ دیوانگی کی حد تک نبھانا. جیسے کوئی قرآن سے محبت کرتا ہو، اسے صبح اور شام کی فکر نہ ہو، کوئی نیند اور کھانے کی فکر نہ ہو، میں ان کو بھی پڑھا دوں، میں ان کو بھی پڑھا دوں، میں ان کو بھی پڑھا دوں، میں ان کو بھی بتا دوں، ان کو بھی قرآن پڑھنا آ جائے صحیح سے، ان کو بھی آ جائے، ان کو بھی آ جائے. یہ چیز، ایسا دیوانہ پن، پاگل پن نہیں، اپنے کام کی جستجو کا جنون کہہ رہی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5ویں برس موقع ملا. آپ دیکھیں نا کتنا صبر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمارا صبر 5ویں دن ہی ختم ہو جاتا ہے. 5 سال تو بہت دور کی بات ہے، 5ویں دن ہی ختم. ہم عام لوگ ہیں، ہم ویسے تو نہیں ہیں، لیکن ہمارا حوصلہ بہت خراب ہے، بہت کم. پھر کیا ہوا، معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے، اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کو تہجد کی نماز میں ہوا کرتی، تو یہ لوگ قرآن کو، اس کے اتارنے والے کو اور اسے لانے والے کو گالیاں دیتے. اللہ اکبر. قرآن کون لے کر آتے تھے؟ جبریل امین. ان کو بھی گالیاں دیتے تھے. یہ حال تھا ان کا. سننے کی توفیق نہیں ہوئی نا. سن لیتے تو ان کے دل بدل جاتے. سن لیتے تو آج بھی جب ہم قرآن مجید کا خلاصہ کرتے ہیں، کچھ آیات پڑھ کر سناتے ہیں، تو لوگوں کے دل لرز جاتے ہیں. کیوں؟ آپ دیکھیں نا کہ آج کا مسلمان قرآن سے اتنا دور ہے، اتنا دور ہے. گھر میں نعمت پڑی ہے، گھر میں اللہ کی سب سے بڑی قیمتی خیر پڑی ہوئی ہے، اس سے محروم ہے انسان. نفسا نفسی، یہ کر لوں، وہ کھا لوں، یہ پہن لوں، یہ لے آؤں، وہ کر لوں، شاپنگ پر چلی جاؤں، اب یہ کام ہے، اب وہ کام ہے، اب فلاں آ رہا ہے، اب ہم جا رہے ہیں. انٹرٹینمنٹ ہی نہیں ختم ہوتی، انجوائمنٹ ہی نہیں ختم ہوتی. پھر خود سیکھنے کا موقع ہی مل جائے، کہیں کوئی مجلس میں دعوت آ جائے کہ چلیں آن لائن کلاس ہے، اس کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. اس وقت تو ہم یہ کرتے ہیں، اس وقت تو ہم وہ کرتے ہیں. اپنا ٹائم بدل لیں، ہم نہیں آ سکتے. لوگ دعوت کے خواہش مند اپنا ٹائم بھی بدل لیتے ہیں کہ چلو میرے سننے والے اس ٹائم آ جائیں، آپ اس ٹائم آ جائیں، ہم اس ٹائم کروا دیں گے کلاس. لیکن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے سننے کا. تو ہر دور میں ایسا ہوتا ہے نا، ہر دور میں ایسا ہوتا ہے. کہ یہ ہے کہ ہم نے 5ویں دن نہیں، نہیں دل برداشتہ ہو جانا، ہم نے بھی جمے رہنا ہے. تھوڑی تھوڑی بہت صحیح، حصہ تو ڈالیں، حصہ تو ڈالیں. یا سننے والے بن جائیں یا سنانے والے بن جائیں. سیکھنے یا سکھانے والے یہ دو لوگ ہی ایسے ہیں جن پر اللہ کی خاص رحمت ہے. باقی سب پر تو اللہ کی لعنت ہے، آپ کو پتا ہے. سیکھنے اور سکھانے والے ہی اللہ کی نظروں میں ہیں. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ کوئی معمولی الفاظ تو نہیں ہے جو ہر نورانی قاعدے پر لکھے ہوتے ہیں. کبھی نے غور سے پڑھا ہے آپ نے؟ کبھی غور کیا ان الفاظ پر؟ تم میں سے بہترین لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھنے اور سکھانے والے ہیں. ان سے بہترین لوگ کوئی نہیں ہے. اللہ کی نگاہ ہی ان پر ہے. جب اللہ کی نگاہ ان پر ہے تو باقیوں پر نہیں ہے. پھر جن پر ہے تو ان پر اللہ کی رحمت ہے، اور جن پر نہیں ہے تو پھر ان پر کیا ہوگی بتائیں نا، کیا ہوگی پھر؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہے نا. تو گہرائی کو سمجھیں. تو یہ بات ہے ساری، کہ کیا کہتے تھے کہ قرآن کو، اس کے اتارنے والے کو، قرآن کو بھی گالیاں دیتے تھے، اور جبریل امین کو بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ
بہت بہت دور تک چلے جاتے تھے، اس حد تک کہ بس فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھیے میرے حبیب، اور نہ بالکل دھیمی آواز سے پڑھیے، بلکہ بیچ کا راستہ اپنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جذباتی ہو جاتے تھے نا، کہ کوئی تو میری پکار سن لے گا، تھوڑی ذرا اور ذرا لاؤڈلی پڑھ لوں، کوئی شاید کوئی کان لگا کر سن لے۔ تو اللہ تعالیٰ اصول سکھا رہے ہیں کہ آپ نہ زیادہ اونچی آواز میں پڑھیے اور نہ دھیمی آواز میں پڑھیے۔ آسمان سے آئی بھی وہی ہے، اس کے بڑے ہی تقاضے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم تو نہیں تھے نا، جیسے جیسے وہی آتی تھی آپ علم حاصل کرتے گئے، آپ سیکھتے گئے اور سکھاتے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اپنی امت سے کہا کہ پہنچا دو میری طرف سے، وہاں ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم پورا قرآن پڑھ لیں گے پھر بتائیں گے کسی کو، اگر آپ کو ایک آیت آ گئی ہے تو وہ آپ آگے پہنچا دیں، اگر آپ کو ایک اچھی بات پتہ چل گئی ہے دین کی تو آپ آگے پہنچا دیں، آپ بیٹھے نہ رہیں، انتظار نہ کریں کہ ابھی تو میں عالم بنوں گی، زاہد بنوں گی، پھر آگے پہنچاؤں گی، نہیں۔ اللہ کے رسول عالم زاہد نہیں تھے، اللہ کے رسول نے کیا کہا، میں امی ہوں، میں امی ہوں، مجھے نہیں معلوم کیسے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا۔ سچ کہا تھا نا، سچے تھے۔ اسی لیے ہمیں بھی جتنا آتا ہے ہمیں آگے تو پہنچائیں، اپنا کام تو شروع کریں، ایک کوئی لے لیں سنانے کے لیے، ضروری تو نہیں کہ 10-20 لوگوں کا مجمع ہی ہو۔ پھر فرمایا اپنی نماز بہت اونچی آواز سے پڑھیے، نہ بالکل دھیمی آواز سے، بلکہ بیچ کا راستہ اپنائیے۔ یہ جو بیچ کا راستہ نا، اس سے قرآن کی تلاوت بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔ اسی تدبیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نضر بن حارث ہیرا اور شام گیا، اور وہاں سے لوگ کہانیاں دار اور اسکندر اور رستم اور اسفندیار کے قصے دیکھ سیکھ کر آیا۔ اچھا، حرکتیں بھی تو دیکھیں نا، کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے ہی رہتے تھے یہ لوگ۔ نظر بن حارث تھا یہ، اور ہیرا اور شام گیا اور وہاں سے لوگ کہانیاں سیکھ کر آیا، جس میں دارا و اسکندر اور رستم اور اسفندیار کے قصے سیکھ کر آیا، اور جہاں مجلس جمتی، اچھا یہ جو قصے ہیں سارے، رستم، اسفندیار اور اسکندر اور دارا، یہ سارے نام جو ہیں اس وقت کی مکی دور کے پہلے کی کہانیاں تھیں، لوک کہانیاں۔ اور جہاں مجلس جمتی، داستان شروع کر دیتا، اور لوگوں کو موقع ہی نہ دیتا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن سکیں۔ اگر پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے کچھ وعظ و نصیحت کی ہے تو آپ کے ہٹتے ہی ٹپک پڑتا اور قصے کہانیاں سنا کر کہتا کہ آخر محمد کی بات کیوں کر مجھ سے اچھی ہے، یعنی کہ تمہیں تو میں اتنی اچھی کہانی سناتا ہوں تو پھر تم محمد کے پاس کیوں بیٹھتے ہو، میرے پاس ہی آ جایا کرو۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، یہی جو تھا حارث، کیا نام تھا اس کا، حارث ہیرا، حارث نام تھا اس کا۔ ایک قدم اور آگے بڑھایا، گانے بجانے والی لونڈیاں خریدی، اور جس کے متعلق سنتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے تو اسے کسی لونڈی کے پاس لے جا کر اس لونڈی سے کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ، اور اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد جس بات کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں اس سے بہتر ہے۔ اللہ نے اسی بارے میں یہ آیت نازل کی، جب یہ لونڈیاں لے کر آیا اور لونڈیوں کے پاس لے جاتا تھا تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اسے مذاق بنائیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ سلسلہ ابھی جب میں لاسٹ سنڈے کو کلاس لی، اس کے بعد جو ہے منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے میرے گزارنے مشکل ہو گئے، اور جو ہے مجھے یہ فیل ہو رہا تھا
کہ یہ کلاس جو ہے ہر روز ہی رکھ دی جائے، لیکن ہر روز کی مصروفیات سب کی ہیں، میں سب کو مجبور نہیں کر سکتی کہ اس کلاس میں آئیے، اور اس کلاس کو، اس مجلس کو روز ہی سجائیں، اور اس مجلس سے روز ہی سیکھیں، اس مجلس میں روز ہی اپنے رب کی قربت کا احساس ہو، اس مجلس میں روز ہی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور مشقتوں کا احساس ہو، اور اللہ کی محبت بھی بڑھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ بھی بڑھے، اور یہ جو ہے ہماری زندگی یوں خوبصورت ہو، اور جب ہم سیکھیں تو آگے بھی سکھائیں، اسی جذبے کے ساتھ سکھائیں، اسی اسی جذبے کے ساتھ بتائیں، تاکہ لوگوں میں بھی وہ جذبہ پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، جو بھی جانے انجانے میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالی ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائیے، اور ہمیں معاف فرما دیجیے، اور ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل فرمائیے، ہم سے وہ کام لے لیجیے جن سے آپ راضی ہو جائیں، ہم سے وہ ہماری جو ذمہ داری ہے، ہمیں اس ذمہ داری، ہمیں اپنے منصب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، تاکہ ہم اپنے منصب، اپنی ذمہ داری کو پہچان کر اس کو اسی طریقے سے نبھائیں۔ صرف کلمہ پڑھ لینا، نمازیں روزے رکھ لینا اور صدقہ خیرات کر دینا نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف یہی ہے، اس حد تک نہیں ہے، اس حد تک نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھا دیا جاتا ہے، وہ بھی اسے صحیح نہیں پڑھنا آتا، محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے، یا محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ اسے یہی نہیں پتا کہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، کلمہ ہی صحیح نہیں اس کو آتا، اور پھر اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، دین کی خدمت کیسے کی، کتنے سال مکہ میں رہے، کتنے سال مدینہ میں رہے۔ قرآن میں جو صورتیں ہیں مکی ہیں اور مدنی ہیں، قرآن میں جو احکامات ہیں، کچھ کچھ جو آیات ہیں وہ محکمات ہیں، متشابہات ہیں، پتہ ہی نہیں، جو خاص خاص باتیں ہیں بتانے کی پتہ ہی نہیں ہے۔ بس اسلام کے ارکان سکھا دیے ہیں، وضو کرنا سکھا دیا ہے، نماز سکھا دی ہے، وہ بھی پڑھتا ہے تو پڑھے، نہیں تو ابھی اسکول جا رہا ہے بچہ، تھک کے آتا ہے سو جاتا ہے، پھر ٹیوشن کی ذمہ داری بہت ہے، بہانے تو دیکھیں، اتنا بچے کو لاڈ پیار کر کے اتنا اس کو بگاڑ دیا ہے۔ وہ انسان کا بچوں سے انسان بنائیے، اسے اشرف المخلوقات کے لیے، اسے یہ دنیا کی مشکلوں مصیبتوں سے گزر کر ہی تو سیدھا ہوگا، اسے اتنا سینے سے نہ چپکائیں کہ وہ ذرا سی خراش پر بھی گھنٹوں گھنٹوں روتا رہے، اسے اسٹرانگ بنائے، اسے مضبوط بنائے، اسے بھوک بھی برداشت کرنے کی صلاحیت دیں، اور اسے ہر چیز سکھائے، اسے اسٹرانگ بنائے، اسے مسلمان بنائے کہ مسلمان بن، انسان کا بچہ ہے تو انسان بن۔ بچوں کی تربیت اور اس پر تو بہت لمبی بات چلی جائے گی، ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ کسی کو کچھ کہنا ہے آج کے لیسن کے حوالے سے، یا آج کی کوئی فیلنگ آپ کو آئی آج کے لیسن سن کر، کوئی جذبات ابھرے ہیں تو آپ اپنا اظہار کر سکتے جی بہت اچھا لگا، بہت سکون ملتا ہے، معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، ہیں۔ اللہ آپ الحمدللہ، کو جزائے خیر دے، بہت اچھا لگتا ہے۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر۔ اور بھی کسی اور کو بھی اگر آپ لانا چاہیں تو ضرور لائیے اس کلاس کے لیے، کیونکہ میں جب تعداد دیکھتی ہوں تو میرے دل میں وہ بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، دکھ اٹھتا ہے، کیونکہ میں بالکل دیکھ ہوتا کے، ہوگا، صحیح ہے کہہ نا، رہے ہیں آپ، جی یہ تڑپ کیونکہ، ہونی چاہیے، یہی تو تڑپ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جی بالکل یہی تڑپ تھی، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اب اللہ علیہ یقین کریں میرے گھر میں بھی کلاس ہوتی ہے تو وسلم، جی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، جب حاضری کم ہوتی ہے تو میں بھی ایسی، مجھے دل چاہتا رہوں گھوم جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل نہیں، تو اس مجھے چیز کے لیے اندازہ ہے۔ ٹائم نہیں ہے نا لوگوں کے پاس، اور شیطان نے اس چیز کے لیے آنے سے بہت بڑی بلاک لگا دی ہے نا۔ تو اللہ ہمیں استقامت نصیب کرے۔ آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مجلس نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کی آمین برکتوں سے ہماری آمین مشکلیں بھی آسان کرے، ہماری بیماری میں بھی شفا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عنایت فرمائے، اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی تو ہم سے راضی ہو جانا یا اللہ، اس دنیا میں ہی تو ہم سے آمین راضی ہو جا، اور ہم سب کو اپنی محبت عنایت فرما دے، اور ہم سب سے ویسے کام لے لے یا الہی جس سے تو راضی ہو جائے، اور ہم تیرے آمین محبوب بندے بن جائیں، آمین۔ اور ہم آمین، دنیا سے جائیں تو ہمیں تیری ملاقات کا شدت سے شوق ہو، اور موت کا کوئی غم نہ ہو، بالکل آمین۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔
आमीन सुम आमीन। जज़ाकमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला हमारी सब दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह, जो हमारी दिली हाजात हैं इस मजलिस की बरकत से वो सारी कबूल फरमा, और सारी आसान मुश्किलें आसान कर। बीमारों को सेहत सेहत और शिफा कामिला आजिला अता फरमा। और जिनको माली मुश्किलात हैं या अल्लाह, उनकी माली मुश्किलात में आसानी फरमा, उनके रिस्क में बरकत अता फरमा, उनके लिए हर तरह की फरावानी फरमा। और जो जज्बा रखते हैं दीन की खिदमत का, या अल्लाह उनके लिए दीन की खिदमत में आसानी फरमा। और दीन के सीखने, जो दीन से दूर है या अल्लाह उन्हें दीन के करीब कर दे, ताकि जो दीन की खिदमत में लगे हुए हैं उन्हें उन्हें भी खुशी मिले, और जो दीन की तरफ आ जाए उन्हें भी वो सुकून और राहत मिल जाए जो दीन की तरफ आने में है। आमीन सुम आमीन। हाँ। इसी दुआ के साथ हम अल्लाह ताला से अ, अ, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी सब दुआ को कबूल फरमा ले। आमीन सुम आमीन। इसी दुआ के साथ आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरकातहू।